نحمد صلی علی رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج کل سوشل میڈیا پر ایک تحریر وائرل ہے جس میں خالد کمال صاحب رجوع کر رہے ہیں حضرت علامہ قبلہ مفتی سید شاہ حسین گردیزی دامت برکاتہم العالیہ کے حوالے سے، جو انہوں نے کہا کہ وہ حضرت مولا علی کو انبیاء سے افضل بتاتے ہیں، تو وہ رجوع کر رہے ہیں اور پھر اس میں میرا نام بھی ہے۔ اس بنیاد پر پورے پاکستان سے بلکہ اس کے علاوہ دنیا کے کئی ممالک سے مجھے فون آئے کہ یہ کیا معاملہ ہے، آپ بتائیے، آپ کا نام ہے۔ تو میں تو پس و پیش سے کام لیتا رہا کہ چلیں، لیکن جب زیادہ اصرار بڑا ساتھیوں کا اور دوست و احباب کا اور پوری دنیا سے حضرات کا، تو میں نے مناسب سمجھا کہ میں اس کا ایسا جواب دے دوں کہ جو درست اور صحیح ہو۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ 2021 کے بالکل ابتدا کی بات ہے۔ اس سے پہلے کراچی میں خداداد کالونی میں ایک مدینہ مسجد ہے، وہاں کی انتظامیہ کا اور امام صاحب کا کوئی مسئلہ چل رہا تھا۔ اس کی تفصیلات مجھے نہیں پتہ، لیکن اتنا پتہ ہے کہ ہم اس مسئلے کے حل کے لیے میں ایک دوست حضرت علامہ مفتی محمد نعیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ خالد کمال صاحب کے پاس گیا تھا، جو وہاں امام تھے۔ تو انہوں نے ہماری بات سنی لیکن مناسب جواب نہیں دیا، پھر بات آئی گئی ہو گئی۔ کافی عرصے بعد یہ بات پتہ چلی کہ خالد کمال صاحب نے جمعے میں یہ تقریر فرمائی ہے کہ حضرت علامہ مفتی سید شاہ حسین گردیزی دامت برکاتہم العالیہ حضرت علی کو انبیاء سے افضل بتاتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ بالکل ایک غلط بات تھی، من گھڑت بات تھی۔ تو یہ بات ظاہر ہے سوشل میڈیا پر آئی، ریکارڈنگ اس کی جب آئی تو شاہ صاحب کے مرید علماء میں سے ایک دو لوگ مولانا صاحب خالد کمال صاحب کے پاس پہنچے کہ جناب یہ کیا ہے، لیکن انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ اور بعد ازاں پھر ظاہر ہے حضرت شاہ صاحب کے مریدین پولیس میں، فوج میں، دیگر محکموں میں موجود ہیں، وکلاء ان سے تعلق میں بڑی تعداد میں ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کی مسجد بالکل ایس ایم لاء کالج کے ساتھ ہے، تو اس اعتبار سے پاکستان کے وکلاء کا ایک بڑا طبقہ اور بالخصوص کراچی میں وہ ان کے ساتھ جو ہے نا وہ موجود ہے، حلقہ ارادت میں بھی لوگ شامل ہیں۔ تو مشورہ یہ ہوا وہاں ان حضرات کا جو شاہ صاحب کے مریدین ہیں کہ ہم نے قانونی کارروائی کرنی ہے، اور خود حضرت شاہ صاحب قبلہ کراچی میں موجود ہی نہیں تھے۔ جب یہ باتیں قانونی کارروائی اور یہ درخواستیں میرے علم میں آئی تو میں نے کہا یہ مناسب نہیں ہے، ہم بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں، لیکن بات تھانے تک جا چکی تھی۔ جس دن ایف آئی آر ہونی تھی تو میں بھی ان ساتھیوں کے ساتھ وہاں تھانے چلا گیا، اور خالد کمال صاحب بھی وہاں، پولیس نے ان کو بلا لیا۔ جب بات چیت ہوئی تو میں نے کہا جی آپ نے کس بنیاد پر یہ بات کی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی میں نے غلط بات کی ہے، مجھے میرے اساتذہ نے بھی جو ہے نا وہ منع کیا ہے۔ حضرت قبلہ مفتی ابو بکر صاحب کا انہوں نے نام، ابو بکر شاذلی صاحب کا انہوں نے نام لیا کہ انہوں نے بھی مجھے منع کیا کہ یہ آپ نے غلط بات کی ہے۔ تو میں تو اس بات سے فوراً جو ہے نا وہ رجوع کرتا ہوں۔ وہاں گفت و شنید جاری تھی، پولیس انتظامیہ تھی، تو میں نے وہاں کہا بھائی میں حلفاً یہ بات کہتا ہوں کہ شاہ صاحب سے ہمارا تعلق تقریباً 18 سال، یہ اس وقت کی بات ہے کہ 17-18 سال کا تعلق ہے، تو ہم نے تو کبھی شاہ صاحب کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ حضرت علی انبیاء سے افضل ہے معاذ اللہ، یا صحابہ کرام میں سب سے افضل جو ہے وہ حضرت علی ہیں، ایسی بات تو ہم نے نہیں سنی۔ وہ صحابہ کرام میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کی بات کرتے ہیں، اور اس پر میں حلف دینے کو بھی تیار ہوں۔ تو یہ بات بھی پھر وہ ضبط تحریر میں آخر میں الگ سے جب ان کے دستخط وغیرہ ہو چکے تو اس کے بعد وہ یہ بات بھی ضبط تحریر میں لے آئے خالد کمال صاحب، اور اس طریقے سے یہ معاملہ خوش اسلوبی سے حل ہو گیا۔ یہ غالباً فروری 2021 کی بات ہے، تاریخ مجھے جو ہے نا وہ یاد نہیں ہے کون سی تھی، اور اس طریقے سے یہ معاملہ یوں حل ہو گیا۔ بعد ازاں خالد کمال صاحب اس مسجد سے چلے گئے، وہاں کوئی اور امام صاحب ہیں، وہ کیا معاملات ہیں اللہ جانتا ہے، کہ ہمیں اس کی زیادہ تفصیلات کا پتہ نہیں ہے۔ بہرحال وہاں کورٹ کے مسائل تھے، دیگر جو چیزیں ہمارے علم میں آئی اس حد تک۔ وہ تحریر ہم نے نہ سوشل میڈیا پر دی نہ کچھ۔ خالد کمال صاحب نے یہ کیا کہ جمعے میں رجوع کر لیا۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ چونکہ یہ تو تحریر ہے عدالتی کارروائی یا قانونی کارروائی سے بچنے کے حوالے سے، لیکن چونکہ طریقہ میں نے کہا آپ کو پتہ ہے
کہ جب آپ نے بول کے بات کی ہے تو رجوع بول کر اسی جگہ پر ہونا چاہیے، تو انہوں نے رجوع کر لیا، بات ختم ہو گئی۔ اب تقریباً 2.5 سال بعد، یہ تقریباً 2.5 سال ہونے کو ہیں، یہ تحریر کیوں چلائی گئی، کس نے چلائی، یہ ہمارے علم میں نہیں ہے اور نہ ہمیں اس کی کچھ تفصیلات پتہ ہے۔ بہرحال خالد کمال صاحب اب اس مسجد میں نہیں ہوتے، یہ ہمیں پتہ ہے، اور وہ دارالعلوم نعیمیہ کے مدرس ہیں، یہ بات بھی ہمارے علم میں ہے۔ اس سے زیادہ میں نہیں جانتا۔ تو جو حضرات مجھے بار بار فون کر رہے ہیں کہ جی اس کی تفصیلات بتائی جائیں، تو تفصیلات یہ ہیں کہ معاملہ ہو گیا، انہوں نے رجوع کر لیا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ تو جب آدمی جو ہے نا وہ یہ توبہ کر لیتا ہے تو یہ اس کا اور رب کا معاملہ ہے، اب ہمیں حکم لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن آئندہ کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں نوجوان علماء سے بھی اور عوام اہل سنت سے بھی کہ خدا را جب بھی کوئی ایسا مسئلہ آپ کو درپیش آئے تو جب متعلقہ شخصیت زندہ ہے، موجود ہے، آپ اس کے پاس جائیں، اہتمام حجت کریں، پھر اس کے بعد کوئی بات کریں۔ ہم سیدی اعلیٰ حضرت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ کی بات کرتے ہیں، تو انہوں نے جب حکم لگایا تو اس سے پہلے کتنی خط و کتابت کی ہے، تب جا کر کہیں حکم لگایا۔ لیکن اہل سنت میں عجب جو ہے وہ معاملات چل پڑے، اٹھا کے کسی کو جناب رافضی قرار دے دیا، کسی کو خارجی قرار دے دیا، حالانکہ یہ فتوے اگر اس آدمی میں نہیں ہے تو پلٹ کے اپنی طرف آتے ہیں، لیکن ہمیں خوف خدا بھی نہیں رہا اور شرم نبی بھی نہیں رہا۔ یہ کیا معاملات ہیں؟ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں عوام اہل سنت سے بھی، سوشل میڈیا پر بیٹھے لوگوں سے کہ خدا را حقائق کو جانیے، حقائق کو جان کر جو ہے نا وہ فیصلے کیجئے۔ میں نے تو وہاں کہا کہ حضرت شاہ صاحب نے اپنی کتاب تفتزانیہ میں بھی یہ بات لکھ دی ہے کہ شیخین کی افضلیت ہے، اس پر کوئی دو رائے نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں سب سے افضل ہیں، ان کے امام ہیں۔ تو اس میں پھر پیچھے جو ہے نا وہ کیا بات رہ جاتی ہے؟ اب بزرگ علماء کے حوالے سے ہم اپنی توپیں سیدھی کر لیں، جناب ان کا یہ نظریہ ہے، ان سے پوچھے بغیر، ملے بغیر درجنوں علماء جن سے میرا رابطہ ہوا، انہوں نے کہا جی ہم نے تو کتاب پڑھی ہی نہیں ہے، بس ہم نے تو یہ سنا ہے۔ تو میں نے کہا جی سنی سنائی بات، اذا جاکم فاسقم بنبأ فتبینوا، ان آیات کو کہاں لے کر جائیں گے؟ تو بہرحال ہمیں اس باب میں غور کرنا چاہیے اور الزام تراشی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اہل سنت کے حال پر رحم فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اتحاد اور اتفاق نصیب